بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جنٹلمین اینڈ ڈیئر ویورس، السلام علیکم. حاضرین، انسان اپنی زندگی میں مختلف حوالوں سے مختلف فیزز میں مختلف فیصلے کرتا ہے. وہ فیصلے جب اپنے نتائج لے کر آتے ہیں، جب اپنے ریزلٹس برآمد کرتے ہیں، تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ فیصلہ کس حد تک درست تھا اور کس حد تک غلط تھا. دراصل انسان کی زندگی میں انسان کی طرف سے کیے گئے فیصلے بہت ہی دیر پا اثرات مرتب کرتے ہیں. دنیا میں آج تو کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس نے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہ کیا ہو. ہر شخص جو اس دنیا میں آیا، اس نے کہیں نہ کہیں پہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلط فیصلہ ضرور کیا ہوتا ہے. لیکن عقل مند شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے غلط فیصلوں سے سبق سیکھتا ہے اور پھر بہتری کی طرف جاتا ہے. فیصلے چونکہ زندگی میں بہت اہم ہیں، اس لیے فیصلہ کرتے وقت مینجمنٹ کی دنیا میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جس پر غور کرتے ہوئے اگر فیصلہ کیا جائے تو اس کے غلط ہونے کے کم سے کم امکانات ہوتے ہیں. اور اس چیز کو، اس سائنس کو، اس اسٹریٹجی کو سوٹ انالیسس کہا جاتا ہے. آج میں بات کروں گا سوٹ انالیسس پہ. جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر فیصلہ کرنے والوں کو، وہ چاہے بزنس کے حوالہ سے فیصلہ کرے یا کسی اور حوالہ سے، زندگی کے مختلف معاملات کے حوالے سے فیصلہ کرے، تو اس کو سوٹ انالیسس ضرور کرنا چاہیے. آپ میں سے بہت سارے لوگ جو مینجمنٹ کی سٹڈیز پہ عبور رکھتے ہیں یا ریلیونٹ ڈگریز رکھتے ہیں، وہ یقیناً سوٹ انالیسس سے واقف ہیں. لیکن میرے بے شمار ویورز جو ممکن ہے کہ انڈر گریجویٹ ہوں، انڈر میٹرک ہوں، انڈر انٹر ہوں، تو ان کے لیے یہ اتنی اہم چیز ہے کہ میں ان کو بالخصوص یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں. لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کمنٹ ضرور کیجئے گا، تاکہ میں اس طرح کے انفارمیٹیو اور انرجیٹک ویڈیوز آپ کے سامنے لا سکوں جو آپ کی زندگی میں بہتری پیدا کرنے کا سبب بن سکے. تو میں بات کرنے لگا تھا سوٹ انالیسس کی. سوٹ ایکچولی SWOT، سوٹ یہ 4 لفظوں سے مل کے SWOT. اب ہمیں اس کی سائنس کو سمجھنا ہے. سوٹ سے، ایس سے اسٹرینتھ. آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ آپ جو بھی بزنس کرنے لگے ہیں یا آپ جو بھی زندگی کا فیصلہ کرنے لگے ہیں یا آپ کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھنے لگے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس کے حوالہ سے آپ کتنے اسٹرینتھ فل ہیں. اب اسٹرینتھ کو میئر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک شخص جو فزیکلی بہت سٹرونگ ہے، انرجیٹک ہے، چست ہے، شرارتی بھی ہے، فری آف ٹینشن بھی ہے. ذرا ایسا کوئی نوجوان تصور جس کا کریں کہ جو تھوڑا سا لا ابالی سی طبیعت کا مالک ہے، فزیکلی سٹرونگ ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ باہر گھومے پھرے، موج مستیاں کرے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس کی سٹرینتھ ہے؟ اگر وہ ایتھلیٹ بننا چاہتا ہے، یہ اس کی سٹرینتھ ہے. اگر وہ کھلاڑی بننا چاہتا ہے، یہ اس کی سٹرینتھ ہے. اگر وہ کسی بھی سوشل سائنسز کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے یا سوشل ورکر بننا چاہتا ہے. لیکن اگر ایک شخص آئسولیٹڈ رہنا پسند کرتا ہے، اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں اتنا انوالو نہیں کرنا چاہتا،
یا اس کا مزاج نہیں، وہ ذرا ٹیکنالوجی کی باتوں میں، کمپیوٹر میں یا اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو انڈلج رکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے اس طرح کی فیلڈ میں جانا مناسب نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کی ویکنس ہوگی۔ سٹرینتھ ہو سکتی ہے ایک شخص کی، ایک نوجوان کی، اگر وہ کاروبار میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ سٹرینتھ ہے کہ اس کے بااستاد بھی کاروباری لوگ ہیں، تو یہ اس کی سٹرینتھ ہے۔ وہ اب جب اس فیلڈ میں جائے گا تو زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی ساکھ کو، ان کے تجربے کو ساتھ لے کر چلے گا، اس کو مزید تجربات نہیں کرنے پڑے گے، یہ اس کی سٹرینتھ ہے۔ اسی طرح جب کوئی کاروبار شروع کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس علاقے میں، جس جگہ پر آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں، وہ علاقہ، وہ فضا، وہ ماحول، اس کے تمام تر سیاسی، سماجی، معاشی، سوشل سیٹ اپ، اس کے جو اس طرح کے حالات ہیں، وہ اس کاروبار کے لیے کس حد تک فیوریبل ہے۔ اگر وہ فیوریبل ہے تو پھر وہ سٹرینتھ ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر کسی مسلم ملک میں رہتے ہیں تو اسلامی ملک کے اندر اگر آپ کھجوروں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ کھجور کھانا سنت نبوی ہے، تو اتنا ہی کافی ہوگا۔ تو آپ اچھے طریقے سے بزنس کر سکیں گے، کیونکہ وہ سٹرینتھ ہے آپ کی۔ اسی طرح اگر آپ کسی خاص ایسے خطے میں، ایسے علاقے میں جو کہ سمندر کے قریب ہے، وہاں پہ آپ فش کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سمندر آپ کی سٹرینتھ ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ارد گرد کون سی سٹرینتھ ہے جو آپ کو زیادہ بوسٹ اپ کر سکتی ہے، آپ کو اچھا فیصلہ کرنے کے حوالے سے، اچھا کاروبار کرنے کے حوالے سے۔ اب انسان کے ساتھ صرف سٹرینتھس نہیں جڑی ہوتی، اس کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی ویکنیسز بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے بھی آپ کو مثال دی کہ ایک شخص جو کہ ایک نوجوان جو کہ مینٹلی تو بہت اچھا ہے، لیکن فزیکلی وہ اتنا انرجیٹک نہیں ہے، اتنا انتھوزسٹک نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ لوگوں کے اندر رکھنا پسند نہیں کرتا، وہ پسند نہیں کرتا وہ نوجوان یا وہ شخص کہ وہ باہر جائے اور لوگوں کے ساتھ زیادہ ملے جلے، اس کے مزاج میں وہ الڑ پن نہیں پایا جاتا، تو ایسا شخص اچھا کھلاڑی نہیں بن سکتا۔ وہ ایک سینسٹیو آدمی ہو سکتا ہے فرض کریں، تو اس کے لیے اس کی سینسٹیوٹی ایک لحاظ سے سٹرینتھ ہوگی، کس کام کے لیے؟ اگر وہ ادیب بننا چاہتا ہے، اس کے اندر پائی جانے والی حساسیت اس کو بہت اچھا شاعر بنا سکتی ہے، بہت اچھا ادیب بنا سکتی ہے۔ بعض کا ایک ہی خوبی ایک لحاظ سے سٹرینتھ ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے، دوسرے کام کے لحاظ سے وہ ویکنس ہو سکتی ہے۔ مطلب وہ اچھا شاعر بن سکتا ہے، اچھا ادیب بن سکتا ہے، اچھا لکھاری بن سکتا ہے اپنی سینسٹیوٹی کی وجہ سے، لیکن وہ اچھا کھلاڑی نہیں بن سکتا، کیونکہ اچھا کھلاڑی بنے گا اگر اس سے کسی کو بال لگ گیا تو ذرا زور سے لگ گیا تو بیچارہ خود دکھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہوا، مجھ سے تو بال لگ گیا، تو اس کی سینسٹیوٹی اس کو گراؤنڈ میں اتر کے ایتھوزسٹکلی مخالف کا مقابلہ نہیں کرنے دے گی۔ تو یقیناً آپ میری بات کو سمجھے ہوں گے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی سٹرینتھ کیا ہے، آپ کی ویکنس کیا ہے۔ کبھی بھی ویکنس والے ڈائمینشن پہ نہ چلیں، سٹرینتھ والی ڈائمینشن پہ چلیں، جو آپ کی سٹرینتھ ہے اس میں جائیں۔ اگر آپ اچھے اسپیکر ہیں تو آپ کو اپنی سٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ایسے شعبہ جات کو اڈاپٹ کرنا چاہیے جن کا تعلق بولنے سے، وہ آپ کی سٹرینتھ ہے۔ تو اپنی سٹرینتھ کو اس طرح سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، آپ کی سٹرینتھ کیا ہے، آپ کی ویکنس کیا ہے،
اور آپ کے پاس آپ کی اپرچونٹیز کیا ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کپڑے کا کاروبار کرنے لگے ہیں تو کیا آپ کے قریب ترین آپ کو کپاس کی فراہمی آسانی سے ہو سکتی ہے؟ تب آپ ایک جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے پیمانے پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیا یہاں پہ آپ کو خام مال اس بزنس سے ریلیونٹ وہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے. وہ اپرچونٹی ہے آپ کے. پاکستان میں جیسے فیصل آباد سٹی آف ٹیکسٹائل ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اگر آپ وہاں پہ اس کے قریب ترین کسی شہر کے اندر کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ فیصل آباد جیسا شہر ٹیکسٹائل کا شہر آپ کے قریب ترین ہے. وہ آپ کے لیے اپرچونٹی ہے. آپ کے ٹریولنگ ایکسپینسز کم ہوں گے, آپ کو ایزی ایکسیس ہوگی اپنے مال کو لا کے اور اپنے صارفین تک پہنچانے کے حوالے سے. تو یہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے. تو دیکھیں کہ آپ کے نیئرسٹ اپرچونٹی کیا ہے, اس کے مطابق آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اب ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو خام مال خریدنے کے لیے 7 سمندر پار جانا پڑے گا تو وہ آپ کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے بلکہ اس میں تھریٹس زیادہ آ جائیں گے. فرض کریں آپ کا کوئی ایسا سفر ہے کہ جس سفر میں کچھ ایسے علاقے آتے ہیں کہ ان میں موسم زیادہ خراب ہو سکتا ہے, ایک دم سے ہوائیں چلتی ہیں, آندھیاں چلتی ہیں, کوئی سمندر ہے, کوئی صحرا ہے, کوئی اور ایسا مطلب اس طرح کا معاملہ ہے, وہ آپ کے لیے تھریٹس ہوں گے. اب ایک ایسا نوجوان یا ایسا شخص جو بالکل بھی نہ اس کے باوجود میں نہ وہ بالکل بھی اس بات کا ایکسپیرینس نہیں رکھتا یا اس کے باوجود سے اس کو ایکسپیرینس کنورٹ نہیں ہوا کہ کیسے اس نے سیاست کی فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے سال کے طور پر, یا صحافت جیسے شعبہ میں آگے بڑھنا ہے, یا کسی بھی ایسے شعبہ میں آگے بڑھنا ہے جس میں سوشل پریشر زیادہ ہوتا ہے, تو وہ سوشل پریشر اس کے لیے تھریٹس کریٹ کرے گا زیادہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان تھریٹس کو فیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کیا وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر کے نکلا ہے کہ اسے باقی لوگوں کے نسبت کمپیریزن میں زیادہ اس پریشر کو, اس تھریٹ کو فیس کرنا ہوگا کیونکہ اس کے پاس کوئی انہیریٹڈ ایسٹ نہیں ہے, ٹریگر نہیں ہے اس فیلڈ کے حوالے سے, اس لیے وہ تھریٹ ہے. تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ہر کاروبار میں, ہر فیصلے میں, زندگی کے ہر سفر پہ کہ آپ کی سٹرینتھ کیا ہے, آپ کی ویکنس کیا ہے, کمزوری جس کو ہم کہتے ہیں, جہاں پہ آپ لیک کرتے ہیں, جہاں پہ آپ کی کمی ہے. اپرچونٹیز کیا ہیں آپ کے لیے, جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے اویلیبل اپرچونٹیز آپ کے پاس کیا ہے, ان اپرچونٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کام کر سکتے ہیں. اور پھر آپ کو تھریٹس کیا ہیں, کیا آپ ان تھریٹس کو فیس کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو ان تھریٹس کو فیس کرنے کے لیے کتنا مضبوط کیا ہوا ہے, آپ اندر سے کتنے ویل پاور رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ تھریٹس کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے, لوگ تھریٹس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جو تھریٹس کے ساتھ آگے بڑھے, بلکہ بعض ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو اپنی ویکنیسز کے ساتھ بھی آگے بڑھے. لیکن اگر آپ یہ فیصلہ رکھتے ہیں کہ آپ نے ویکنیسز اور تھریٹس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو پھر مائی ڈیئر آپ نے وقت سے, حالات سے, قسمت سے, خدا سے شکوہ نہیں کرنا اس بات کا کہ آپ کو زیادہ مشکلیں, زیادہ پریشانیاں کیوں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ کے لیے یہ پرابلمز آئیں گی. اگر آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ فیس کریں گے. لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی کریں اپنی, اور اپرچونٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کریں. آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں, ہر شعبہ میں, جو بھی آپ کاروبار کریں, جو بزنس کریں, جاب کریں, جو بھی آپ فیصلہ کریں, اللہ آپ کو اس میں ڈھیروں کامیابیاں عنایت فرمائے. آپ کو خوش قسمت ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہو. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.